قرآن کریم کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بینات ہے، آپ نے ایسے سنا بھی ہوگا نا، جیسے بینہ کہتے ہیں نا، تو بینہ ایکچولی روشن نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور روشن نشانی سے انڈیکیٹ کیا کرتا ہے بینہ؟ قرآن کی طرف۔ ایکچولی آیات کہاں ہیں؟ قرآن کے اندر ہے، تو بینہ سے مراد بیسکلی کیا ہے؟ قرآن۔ تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں علم بخشا گیا ہے، جنہیں یعنی علم دیا گیا ہے۔ تو قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرآن ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ دو چیزیں دل کی جب بات آتی ہے نا، پہلی بات کیا ہے کہ قرآن کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، تو ایک تو یہ بات ہے یہاں جب دل کی بات کی جا رہی ہے نا۔ دوسری بات کیا ہے کہ قرآن مجید جو حفاظ ہیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن کا مقام جو ہے وہ دل ہے۔ ہم بھی آیات وغیرہ جو یاد کرتے ہیں، صورتیں یاد کرتے ہیں، تو ہم کہاں وہ ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ دل ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے بھی جب بھی قرآن کو یعنی اس کے علم کو محفوظ کرتے ہیں، وہ دل میں کرتے ہیں، تو اس سے ایک ہمیں بات اور پتہ لگی کہ قرآن سے ہمارا دلی تعلق، جذباتی تعلق بہت ضروری ہے، کہ قرآن کو ایسے پڑھنا جیسے کہ ہر آیت مجھ سے مخاطب ہے۔ ایکچولی یہ بات ہو رہی ہے نا، تو ہر مشکل میں جیسے انسان قرآن سے مشورہ کرے، اس سے مضبوط تعلق رکھے، اور قرآن کا علم وہ ذریعہ ہے جس سے انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ ہدایت کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کا تکمیل انسان کو قرآن کے علم سے ہی ہوتی ہے، اس کی تکمیل ہدایت کی، کیونکہ ہدایت ایک دو دن میں نہیں آ جاتی۔ تو وہی لوگ قرآن کو پاتے ہیں جو کہ قرآن کا علم رکھتے ہیں، قرآن کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اور انکار کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ظالم ہے، یعنی قرآن کو اس کی ڈیو رسپیکٹ نہ دے کے، اس کا وہ مقام نہ دے کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، وہ دراصل اللہ کے حق پر، قرآن کے حق کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کا حق نہ دے کے۔ دیکھیں نا قرآن کا جو علم ہے، اگر آپ اس میں کمی کریں گے تو دراصل قرآن پہ ظلم کرنے کے مترادف ہے نا ایک بات۔ پھر ابن قیم ایک کافی مشہور امام گزرے، تو ان کا کہنا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ بعض قرآن پڑھ کے، یعنی بعض لوگوں کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ قرآن پڑھ کر یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے قرآن صحیفوں پہ نہیں بلکہ ان کے دھڑکتے ہوئے دلوں پہ لکھا ہوا۔ صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ جو مصحف ہوتا ہے نا قرآن کا، تو وہ کہتے ہیں اس میں نہیں لکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دھڑکتے دلوں میں لکھا ہے۔ یعنی کیا مراد ہے کہ ہماری آواز، ہماری بات، ہمارے دل کی پکار وہی کچھ ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ اتنا زیادہ ان کا وہ قرآن کو ریلیٹ کرتے ہیں جن کے اندر معرفت رب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے قلب میں قرآن کا کوئی حصہ بھی موجود نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح، یعنی جس کو قرآن کی کوئی سورت یاد نہ ہو، کوئی آیت یاد نہ ہو، تو وہ کیسا ہے؟ جیسے ویران گھر۔ اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا کہ ایک ویران گھر میں جو سب سے پرومیننٹ چیز آپ دیکھیں گے نا وہ جالے ہوتے ہیں۔ سب سے پرومیننٹ چیز، جو پرانا کمرہ یا گھر بند پڑا ہوگا نا، انٹر ہوتے ہی آپ کو جو سب سے چیز بودر کرے گی، مٹی تو ہوگی لیکن جالا ہوگا وہاں پہ، تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 50، 51، 52۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ بھی دیکھتے لیتے ہیں۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو کفار کا ذکر ہے یہاں کہ یہ ایک مطالبہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ کیا مطالبہ تھا کہ آپ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ماننا تھا
تو وہ تو رسول کی بات مان گئے. جنہوں نے نہیں ماننا تھا تو معجزہ دیکھ کر بھی وہ نہ مانے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ کے اذن سے معجزے دیے گئے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے قوم یہود میں سے کتنے لوگ ایمان لائے اور قوم نصارہ میں سے 12-13 ڈسپلز جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ایمان لائے. تو یہ ایک بہانہ ہے, یہ صرف ایک بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنے کا کہ آپ فلاں میری بات پوری کریں تو میں بھی یہ کر دوں, آپ فلاں میری بات پوری کریں تو میں بھی پھر آپ کے کوئی فرمانبرداری اختیار کروں. ایکچولی ایسے لوگوں نے بات مان کے دینی نہیں ہوتی ہے. تو بالکل یہی بات ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے مسلمان ہیں, اگر ہم آج کے زمانے میں بات کریں, کہ وہ کہتے ہیں کہ بغیر قربانی کے دین نافذ ہو جائے, مجھے کوئی اسٹرگل بھی نہیں کرنی پڑے, کوئی اللہ کے احکامات کے اوپر عمل بھی نہیں کرنا پڑے. جیسے معجزہ کے انتظار میں پہلے لوگ بیٹھے رہتے تھے, آج بھی کچھ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے اسی طرح کہ فلاں اٹھے نا, وہ جب دین کو نافذ کرے تو ہم بھی کر لیں گے. مثال کے طور پہ جو ہے نا, ٹرمپ مسلمان ہو جائے اور اس کی جو بیوی ہے وہ حجاب کرنے لگے تو ہم سوچیں گے پھر, یہ والا انداز تھا. تو یہ وقت ایسا تو کبھی بھی نہیں آنے والا نا, مشکل ہی آئے کبھی, اللہ کرے آئے ویسے, لیکن مشکل ہے. تو یہی بات ہے کہ معجزہ دکھانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے نہ ماضی میں نہ آج پریزنٹ فرمائش پر کبھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ نہیں دکھایا. کسی بھی یعنی جو قوم ہے ان کی ایسی فرمائشیں اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی, اور اگر پوری کر بھی دی, مثال کے طور پہ تو اونٹنی کی جو مثال ہے آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا تھا, انہوں نے تو اس کی کونچیں کاٹ دی, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا. اور اس کے علاوہ کفار نے جب بھی کہا, یہ تو خیر الگ اقوام تھی نا, ان کی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی تھی, لیکن کفار کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا, اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کا پورا نہیں کیا معجزہ دینے کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جیتا جاگتا معجزہ قرآن کریم دے دیا گیا تھا. تو آگے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جبکہ ان کے پاس قرآن ایک بطور نشانی موجود ہے جس کے بارے میں اتنا بڑا چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا مقامات پہ دیا ہے کہ اس جیسا قرآن یا کوئی سورہ بنا کے تو دکھا دو. کبھی بھی ایسا نہ کر سکے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کبھی کر سکیں گے. تو یہی بات ہے کہ یاد رکھیں, جو یہ ہے نا کہ رحمت ہے ان کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کس کے لیے یہ قرآن رحمت بنے گا. یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ آیت میں, کہ یہ ان کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو اس کو مانتے ہیں یا جو آپ سمجھیں کہ ایمان لاتے ہیں. تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ جو قرآن کو اس کی ڈیو ریسپیکٹ دیتے ہیں, اس کو امپورٹنس دیتے ہیں, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, ہدایت بھی وہی پاتے ہیں. انہی کے لیے رحمت ہے اس قرآن میں, انہی کے لیے نصیحت ہے اس قرآن میں, وہی فائدہ اس قرآن کے ساتھ اٹھاتے ہیں. رہے وہ لوگ جو ضد کا شکار ہیں, تو وہ اب جس کو ایک بہت ہی صحیح فٹ جملہ ہے کہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنا, یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارتے ہیں جو کہ قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں. نہ وہ رحمت پاتے ہیں قرآن سے, نہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آتے ہیں, نہ ہی ان کو ہدایت ملتی ہے, نہ ہی نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے. ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں, اثر ہی نہیں ہوتا. کیونکہ کبھی کبھی سالوں میں مہینوں میں کسی کوئی درس اٹینڈ کر لیا تو کیا بات یاد رہتی ہے آدمی کو, سالوں والی باتیں کوئی نہیں آدمی کو دماغ میں رہتی ہیں, اور اچھی باتیں تو ویسے ہی شیطان بھلا دیتے ہیں. ہاں گانے نہیں بھولتے, جو اگر اسکول کے زمانے میں بھی کوئی گانا سنا ہوگا تو آج بھی یاد ہوگا. آپ دیکھیں نا, ایسا شیطان نے وار کیا ہوا ہے, لیکن اچھی باتیں کب یاد رہتی ہیں. تو بات یہی ہے کہ کس کے لیے رحمت اور نصیحت ہے, جو اس کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا, جو ہر اپنے مسئلے میں قرآن سے رجوع کرتا ہے. تو قرآن واقعی معجزہ ہے, اگر اس کو آپ ڈیو ریسپیکٹ دیں اور اس کو اپنے اس قابل یعنی اپنے دلوں میں جگہ دینے کے قابل سمجھیں, جو کہ نہیں جو سمجھے تو اس کی بد نصیبی ہے, اور جو اس کو وہ جگہ دے اپنے دل میں تو وہ خوش نصیب ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ دلوں کو بدل دیتا ہے, دلوں کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے. اور جب کوئی تکلیف ہو, جب کوئی پریشانی ہو, جیسے ہم نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی ہم نے بات پڑھی, ایک اور بھی آپ کو میں ایک نصیحت کروں کہ کبھی بھی ڈپریشن ہے, کوئی گھبراہٹ ہے, کوئی مسئلہ مصیبت آ گئی, قرآن کھول کے بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس اور سکون اور ایسی ایسی آیات آپ کے سامنے آئیں گی. یہ کوئی آپ کو, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جیسے آیات آپ کے لیے ہیں, یہ نہیں کہا جا رہا, ظاہر ہے وہ تو ایک اتفاق ہوگا, لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اتنا سکون ملے گا, اتنا آپ کو گائیڈنس اس کے اندر مل جائے گی, آپ کو لگے گا کہ یہی تو میرے مسئلے کا حل تھا. یا چین اور سکون تو کم از کم آپ پا ہی لیں گے اگر آپ کو مسئلے کا حل نہ ملے. تو یہ جو چیز ہے, یہ قرآن کا ایک معجزہ جو ہے, یہ انہی کو ملے گا جو اس کو رحمت یعنی انہی کے ہاتھ آئے گی جو خود اس رحمت کو حاصل کرنا چاہیں گے.
اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والوں، ہم بننا چاہتے ہیں قرآن والے، ٹھیک ہے، کیسے بنیں گے؟ قرآن سے جڑ کے، تعلق جوڑ کے، تلاوت کر، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، یا تلاوت کریں، یا سے مطلب چوائس نہیں دے رہی میں، میری مراد ہے کسی وقت حالت تلاوت میں ہو، کبھی اس کا ذکر کر رہے ہوں، کبھی اس کے معنی پڑھ رہے ہوں، کبھی اس کے ذریعے سے آگے تبلیغ کر رہے ہوں، کبھی اپنے بچوں کو قرآن کی کوئی بات بتا رہے ہوں، اگر موبائل بھی ہاتھ میں ہے جو کہ اتنا کامن ہے تو اسی کو واٹس ایپ کے ذریعے سے آگے پہنچا رہے ہوں، یہ مراد ہے نا، وہ لوگ پھر قرآن والے کہلائیں گے، حامل قرآن کہلائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والوں، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا مت بنا لو۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کو تکیہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ تکیہ کون بناتے ہیں؟ اتنی تو ہماری مجال نہیں ہے نا، آپ کو تو پتا ہے، ابھی آپ ایسے بیٹھے ہیں تو ابھی کچھ لوگ آ کے فتوے لگا دیں گے، یہ سب یہاں پر جو اللہ معاف کرے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کیونکہ پیٹ ہو رہی ہے۔ تعظیم تو بہت ہے نا ہمارے یہاں، وہ تو کہیں گے پڑھنا نہ بند کرو، تعظیم کرو۔ بالکل ایگزیکٹلی، یہاں پہ مراد یہی ہے کہ فال نکالنا، تعویذ کے لیے استعمال کرنا، سہارا بنا لیا نا۔ اور ایسے موقع پہ یہ جو آپ دکانوں میں دیکھیں کہ برکت کے لیے صبح کے وقت مالز میں جو ہے وہ صبح لگا دیتے ہیں قرآن کی تلاوت، اور اس کے بعد پھر آپ اگر 12 بجے اور 1 بجے مال جائیں تو بلاسٹنگ میوزک چل رہا ہوگا، اور آپ اگر 10 بجے پہنچ جائیں تو قرآن کی تلاوت لگی ہوتی ہے۔ تو یہ والی جو چیز ہے نا، اس کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بناؤ، یہ تکیہ نہیں ہے تمہارا کہ اس کے اوپر جو کہتے ہیں نا کہ اس سے فائدے حاصل کر رہے ہیں دنیا کے، ایگزیکٹلی وہ بھی چیز۔ اور وہ جیسے دلہن بیٹی ہے تو بیٹی سے سب سے بڑی محبت یہ اس کے سر سے قرآن گزار دو، ٹھیک ہے، ساری زندگی بھی گزارو اور شادی والے دن خاص طور پہ گزارنا۔ اور ایک کوئی بچہ ہوتا ہے، بالکل ہی وہ بیچارہ سا بچہ ہوتا ہے، اس کو قرآن ہاتھ میں دیا ہوا ہوتا ہے اور وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ بے ادبی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بالکل ہی بیچارہ سا فارغ سا بچہ ہوتا ہے نا، کیونکہ جو وہ اسمارٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ تو نہیں پکڑتے قرآن ہاتھ میں نا، یعنی وہ اس لیے بھی نہیں استعمال ہوتا، وہ ایسے ہی سے بچے کو بیچارے کو دیا جاتا ہے جو کہ ایکسٹرا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو وہ لے کے پھر رہا ہوتا ہے ہر جگہ نا۔ تو جو دلہن ادھر جا رہی ہے تو وہ ادھر مڑ جاتا ہے، وہ دلہن ادھر چلنے لگتی تو ادھر مڑ جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ اور دلہن جہاں بھی جا رہی ہوتی ہے، موویاں بھی، کیونکہ اس کو تو ہر اس کے سٹیپ کے اوپر وہ انسٹرکشن فوٹوگرافر دے رہے ہوتے ہیں نا، اب آپ ادھر پیر رکھیں، اب آپ ادھر دیکھیں، آپ ادھر، تو آپ سوچیں اس جاتے جاتے جو رخصتی ہوتی ہے وہ قرآن کی، اللہ معاف کرے، یہ گت بنانے کے لیے آیا ہے قرآن۔ جیسے جیسے وہ چل رہی ہوتی ہے ویسے قرآن موو اسی طرح کر رہا جا رہا ہوتا ہے اس کو۔ تو موویوں میں تو خوب یہ مووی ہوتی ہے، جب آپ بعض لوگوں کی دیکھیں تو قرآن کا یہ مقام لوگوں نے دیا ہوا ہے اس کو۔ بلکہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھیلاؤ، اسے خوش الحانی سے پڑھا کرو، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اسے مزے لے کے پڑھا کرو، یعنی انجوائے کیا کرو قرآن کو پڑھنے کو، اور اس میں تدبر کیا کرو، غور و فکر کیا کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم اس قرآن کے ساتھ کر رہے ہو نا، یعنی شروع سے تلاوت کر رہے ہو، اس کو پھیلا رہے ہو، اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہو، اسے انٹرسٹ لے کے پڑھ رہے ہو۔ مجھے تو یہ اتنا پیارا حدیث کے، حالانکہ ظاہر ہے وہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں اٹھاتے ہیں لوگ، لیکن جو یہ ترجمہ ہے نا، اس کے سے مزے لے کے پڑھو، تو بہت ہی پیاری یہ بات لگتی ہے نا، کہ یہ تو انسان کے دل کی بات ہے نا، کسی کو کسی چیز میں پلیجر ملتا ہے، کسی کو کسی چیز میں ملتا ہے۔ تو امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اور اس کا بدلہ جلد حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو۔ جلد بدلہ یہی ہے کہ اس کو تعویذ بنا کے پانی میں گھول دو اور پی لو کہ بھئی مجھے شفا ہو جائے گی، یہ جلد بدلہ ہے نا، کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازماً تمہیں ملنے والا ہے، اسے بہقی نے روایت کیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آج کے لیے اس کو ثواب اور ان کا ذریعہ نہ بناؤ، جیسے وہ ہوتا ہے نا مرنے پہ قرآن خوانی کر رہے ہیں، وقتی فائدہ، وہ سارا کا جمع کیا، تم نے کتنے پارے، تم نے سب کو بخش دیا، ان کو ہمیں ثواب مل گیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جلدی ثواب حاصل کرنے کی فکروں میں نہ لگو قرآن کو، تمہیں تو آخرت میں اصل میں یہ تمہارے کام آئے گا، جب تمہیں ضرورت ہوگی، جب تم بڑے تہے دامن ہوگے تو اس وقت تمہیں یہ قرآن ہیلپ کرے گا۔ اور اس کے بعد جو آخری 52 میں جو بات کہی گئی وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کے اوپر اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ کتاب جو مجھ پہ نازل ہوئی یہ من جانب اللہ، یہ جو یہاں پر آ رہا ہے نا آخری آیت میں،
کہ یہ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہ کافی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے یہ بات کہ وجہ کیا ہے کہ غیر اللہ کی تم جو عبادت کرتے ہو اور اس کو عبادت کا درجہ سمجھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نا جو لوگ باطل کو مانتے ہیں، باطل کیا ہے؟ یہ شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں ان کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شرک کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں. تو انہوں نے جو سودا کیا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر لے لیا، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی. اور یہی لوگ دیکھیں کیا رہے، وہی خسارہ میں رہنے والے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو اس طرح کا سودا بے وقوفی میں اپنے رب کے ساتھ کر رہے ہیں. کہ آپ سوچیں اپنے ہاتھ کیا خرید رہے ہیں؟ گمراہی لے رہے ہیں. ایمان بیچ دیا، بدلے میں کیا خرید لیا؟ کفر خرید لیا. تو ان سے زیادہ کوئی نادان ہے؟ ابھی ہم یہی تو بات کر رہے ہیں نا کہ اہل مومن سے اور متقی سے عقل مند کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی نہیں ہے. یا آخرت میں اس دن جو لوگ آج اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کر کے بڑے بہت ہی اونچی چیز سمجھتے ہیں اور بڑے ہی تکبر کرتے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا قیامت کے دن 8 آنسو روئیں گے نا کہ ہم سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں تھا جس نے قرآن کو وہ توجہ نہیں دی. اور آج آپ دیکھیے الٹا حساب ہے. آج جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اس سے زیادہ کوئی بیوقوف نہیں. کیا مل رہا ہے ان کو وہاں جا کے؟ کتنے پیسے ان کے ہاتھ آ رہے ہیں، کتنا کما کے پیسے لا رہے ہیں نا. دے آر جسٹ شیئر ویسٹ آف ٹائم ہے ان کا. یہ الٹی بات ہے، آج بالکل الٹی باتیں کہی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خسارہ پانے والے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی، وہ نہیں کہتے اپنا سب ناؤ ڈبو دیا انہوں نے تو اپنا اتنا نقصان کر لیا، ان کا گھر بار تباہ ہو گیا، اتنا بڑا خسارہ انہوں نے کر لیا. تو وہی بات ہے نا کہ چیزیں اوجھل ہے، جب قرآن پڑھیں تو آنکھیں کھلیں گی نا. بات ساری ہے، ابھی تو آنکھیں بالکل بند ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 53 54. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. اور یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے اور انہیں پتہ چل جائے گا. یعنی مراد کیا ہے کہ یہ تو آلریڈی عذاب میں گھر چکے. یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی کہے کسی کو، مطلب مثال اچھی نہیں ہے لیکن ہم لوگ کراچی والے تو ٹارگٹ کلنگ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں نا. تو جیسے فلاں کو کوئی کہے نا کہ اس کو گولی مارو، جیسے ہوتا ہے نا کوئی قتل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے ٹارگیٹڈ پرسن کو کہتا ہے اپنے کسی اسسٹنٹ سے کہ اس کو گولی مارو، تو وہ اس کا اسسٹنٹ اس کا جواب دیتا ہے اس کو تو میں پہلی گولی مار چکا ہوں. سمجھ گئے نا؟ اس کو میں اور کیا ماروں، اس کو تو میں پہلے ہی مار چکا. بالکل یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے تو پہلے ہی عذاب میں گھر چکے ہیں. یہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی عقل کوئی سمجھ ہے؟ آلریڈی ان کے لیے عذاب لکھا جا چکا. تو یہ والی بات ہے کہ کہتے کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں. بات پہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچاتے کہتے اگر تو سچا ہے ہم پہ عذاب لے. دھمکی دیتے تھے، بات پہ دھمکی لے کر آؤ نا، عذاب لاؤ، ہم پہ آ کیوں نہیں جاتا ہے. تو بات کیا ہے کہ واقعی جو ان کے کرتوت تھے کفار کے اور جو ان کی حرکتیں تھیں تو اللہ تعالیٰ تو واقعی چاہتا تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا جیسے دیگر اقوام کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا. ہم آج ہی پڑھا ہم نے. تو لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک خاص حد تک، ایک وقت تک مہلت دیتا ہے. جب وہ مہلت ختم ہوتی ہے اور جب تک وہ مہلت ختم نہیں ہوتی اللہ کا عذاب نہیں آتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب عذاب کا وقت مقرر ہے وہ جب آئے گا تو آ جائے گا. ان کی فرمائش سے ویسے بھی نہیں اللہ تعالیٰ لائے گا. اور جو اہل مکہ کا اگر ہم یہاں ذکر کریں تو ہم نے دیکھ بھی لیا تھا کہ جنگ بدر میں جو ان کے 40 سردار قتل ہوئے اور ان کو شکست ملی. ایک تو دنیاوی عذاب ان پر یہ آیا اور آخرت کا جب قیامت کے بعد جو عذاب کافروں پہ آئے گا تو وہ تو بخوبی سب کو اس کا علم ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو بات 2 جگہ ذکر ہے نا کہ یہ عذاب لانے کا تم سے مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ جو بات ہے اس میں پہلی دفعہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. دوسری دفعہ تعجب کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ عجیب سی بات ہے. اور
بہت ہی یعنی اس کو کہتے ہیں نا انسان حیران ہو کے، جیسے ہم بھی کہیں حیران ہو کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ حیرانی کا اظہار کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ نہیں ہے کہ یہ تو آلریڈی جو ہے یہ گھیرے میں عذاب کے آئے ہوئے ہیں، ان کے جال میں پھنس چکے ہیں عذاب کے. وہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، تو یہ کتنے بے وقوف ہیں، یہ مراد ہے نا یہاں سمجھانے کے لیے. تو دیکھیے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اپنے بھی ہم حوالے سے زندگی کی بات کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے گھیرے میں سب کو لیا ہوا ہے، تو زندگی کے مراحل اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو بھی طاقت ہے، صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے، علم اللہ نے جو دیا، جو جتنی ایج دی، جوانی دی، ایک ہمت دی، تو یہ تمام چیزوں کو زوال ہے، ہم جانتے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ نے قسطوں میں ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اور قسطوں میں یہ واپس لیتا ہے. حقیقت ہے نا. بچہ جیسے پہلے کیا ہوتا ہے، پہلے جو ہے نا دانت نہیں ہوتے اس کے، صحیح. سیم آپ دیکھیں ایک بوڑھا جو ایک انسان ہوتا ہے اس کے کیا دانت ہوتے ہیں، اس کے بھی دانت نہیں ہوتے. یہی سب کچھ معاملہ ہو جاتا ہے نا. بچہ جو ہے وہ چل نہیں سکتا، جب بوڑھا ہو جاتا ہے انسان چل نہیں سکتا. تو بالکل یہی بات ہے کہ قسطوں میں اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی اور قسطوں میں اللہ واپس لے لے گا. تو یہ آپ سوچیں کہ اتنی وقتی محدود مدت تک کے لیے ہمارے پاس یہ صلاحیتیں، وقت، کیپیبلٹیز، ہماری جوانی، جو بھی ہماری ہمت، طاقت ہے، یہ ایک وقتی حد تک ہے، ایک وقت تک ہے. اور انسان اس بات سے ڈرے کہ میرا ایک ایک کام، میری ایک ایک صلاحیت، میرا ایک ایک ادا کیا ہوا جملہ، میری کیپیبلٹی، سب کچھ جو ہے وہ گنی جا رہی ہے نا. یعنی اس کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو بھی اللہ کو سب کچھ اس کی خبر ہے، اور اگر برائیاں زیادہ ہیں جیسے کفار کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو گھیر رکھا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو بہتر آپشن یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو جتنا کچھ اللہ کے راہ میں اپنے کو لگا دے اور کھپا دے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. جو عقل مندی کا تو سودا دراصل یہی ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 55. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون. اس روز جب عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. اب دیکھیے یہی جو بات ابھی ہم نے کی نا کہ اگر آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے نہیں لگائیں گے، نہیں کھپائیں گے، ذکر تو یہاں ظاہر عذاب کا کفار کے لیے ہو رہا ہے، لیکن ڈر اور خوف تو ہمیں بھی ہونا چاہیے نا اللہ کی نافرمانی کا. کیونکہ وہ تو چلے ان کو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کافر ہیں، ہم تو ان کے لیے ٹرم ہی استعمال کرتے ہیں، کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں. تو ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارے تو نامی میں یہ ہے کہ اللہ کے آگے سبمیشن، اللہ کے آگے اپنے کو جھکانا. تو پھر کیوں ہم اللہ کی نافرمانی میں انوالوڈ ہیں؟ تو یہ ان کا عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہر طرح سے ان کو ڈھانک لے گا، یعنی اوپر سے نیچے تک عذاب ہوگا. تو اس میں کچھ احادیث اور کچھ آیات ہم دیکھ لیتے ہیں، بلکہ یہ تینوں آیات ہی ہیں. پہلی ہے سورہ فاطر آیت نمبر 36، اس کے سپورٹ میں ہے جو بات ہو رہی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. دیکھیے مرنا نا تو بہت آسان ہے، انسان مر گیا تو عذاب ختم ہو گیا. وہاں کا عذاب ایسا ہے کہ موت نہیں آئے گی. بار بار اگر انسان کا کوئی حصہ جل جائے گا اس کو دوبارہ نیا کر دیا جائے گا، پھر عذاب دیا جائے گا. سورہ فرقان آیت نمبر 65-66 میں آتا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ اور بری جائے قرار ہے. آمین یا رب العالمین. تو یہ دعا ہے. آپ مختلف جو دعائیں آپ جیسے اللہم اجرنا من النار وغیرہ آمین، یہ بھی جو دعا ہم لوگ مانگتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کرنے کی دعا ہے. بہت ساری دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، جنت بھی مانگتے ہیں اور ہدایت بھی مانگتے ہیں، تو ساتھ میں اس جہنم سے پناہ بھی انسان مانگے، بہت ہی اہم ہے یہ. اور یہاں پہ الحمدللہ ہمارا کارڈ بھی اس کے اوپر موجود ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنے کی دعائیں اس میں موجود ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 56. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری بندگی بجا لاؤ. اب تھوڑا سا ٹاپک یہاں بدل رہا ہے اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے ہجرت کی بات. ٹھیک ہے، یہاں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر آپ ترجمہ ہی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اے میرے بندو
میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. ٹھیک ہے نا, زمین وسیع کا کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس تم میری بندگی بجا لاؤ. تو ہجرت کا دراصل ذکر آگے ہم آیات دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں سے ہجرت کی آیات شروع ہو گئی ہیں, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مراد یہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم کسی ایسی جگہ رہتے ہو جہاں تمہیں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہے, اللہ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے, دین پہ قائم رہنا مشکل ہے, حجاب کرنا مشکل ہے, تو وہاں سے ہجرت کرو. مثال کے طور پہ مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ ہجرت کی جب بہت ہی پرسیکیوشن بڑھ گیا تھا کفار کا, اور سیکنڈ ہجرت کون سی تھی؟ مدینے کی طرف جو مشہور ہجرت ہے. تو مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اسلام از ناٹ ارتھ باؤنڈ, اسلام جو ہے نا پورے دنیا میں ہے, ہر جگہ پہ ہے. تو اگر دین پہ چلنا کہیں مشکل ہوتا ہے اور لوگ تمہیں پریشان کرتے ہیں تو تم ہجرت کر لو. مظلوم بننا اچھی بات نہیں ہے کہ انسان ہر وقت کہے یا بہانے بنائے میں فلاں جگہ امریکہ میں رہتی ہوں تو میں تو حجاب نہیں کر سکتی, میں تو فیس کور نہیں کر سکتی ہوں. تو ہجرت اس کے لیے بہترین آپشن ہے, اور اس کے لیے سلوشن ڈھونڈو. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب وہ ویسٹ میں رہتے ہیں تو ان کے لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ایک خاص سٹیج کے بعد. تو ایسے میں اگر وہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی اسلامک ریاست میں آ کے رکتے ہیں, سعودیہ میں, دبئی, وہاں کی ریاستوں, ویسے تو خیر سعودی عرب میں بھی آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے جو جس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون انسان پڑھ سکتا ہے. جب سعودیہ جیسی جگہ پہ کانسرٹ اور کیا کچھ شروع ہو گیا ہے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے, لیکن بہرحال اگر یہاں پر بھی ہم دیکھیں تو کچھ تو بہتری ہے نا باہر سے. تو یہ ہے کہ اگر ویسٹرن معاشرے میں بچے بگڑ رہے ہیں, خود انسان کو نمازوں کی طرف سے غفلت پیدا ہو رہی ہے, دین کی طرف سے غفلت پیدا ہو رہی ہے, تو اسلام جو ہے وہ ہندوازم کی طرح صرف انڈیا میں محدود نہیں ہے, پوری دنیا اس کے لیے موجود ہے. بچے اگر شراب میں انوالوڈ ہو گئے ہیں, ہیروئن وغیرہ میں ہو گئے ہیں, بے راروی کا شکار ہیں, تو پھر تو ہجرت بہترین آپشن ہے. یعنی اور تمہارے پاس چوائس کیا ہے؟ اٹس ورتھ اٹ کہ تم اپنے دین اور ایمان کو بچاؤ. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ پیسہ یا کوئی ملک یا کوئی باؤنڈری یا کوئی قوم یا قومیت یا آپ کہہ لیجیے کسی کا وطن نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے, جہاں انسان کو نصیب ہو وہاں چلا جائے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی ہجرت کی ایک قسم. دوسری ایک قسم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ جو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کریں. کچھ ہجرتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہم ذہنی طور پہ بھی ہجرت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اپنے پرانے گناہ, پرانے ناجائز قسم کے شوق ہیں, کچھ ہابیز ہیں, ان کو آدمی چھوڑے. جیسے مثال کے طور پہ انسان ہجرت کر سکتا ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف, بدعات سے سنتوں کی طرف, پھر کفر سے اسلام کی طرف, شرک سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ توحید کی طرف, پھر لا علمی سے علم کی طرف, اندھیروں سے روشنی کی طرف. اس طرح بہت ساری ہجرت ہیں, بدعات سے سنتوں کی طرف. تو یہ بھی ہجرت انسان کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نا, ایک اور بات کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ, فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ, پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر تم کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہو جہاں تمہیں شرک کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے تو میری بندگی کی خاطر تم ایسی جگہ کو چھوڑ دو. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا آپ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا آپ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب وہ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ یہ حق ہے کہ اللہ اپنے ایسے بندوں کو عذاب نہ دے. سے بخاری نے روایت کیا نا. تو یعنی ٹو سائیڈڈ بات ہے نا کہ ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کو ہائی پیڈسٹل پہ رکھیں, اور پھر اللہ بھی اپنا حق ادا کرے گا کہ انشاءاللہ اپنے اطاعت گزار اور توحید پر چلنے والے بندوں کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا انشاءاللہ. آیت نمبر 57, کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹائے جاؤ گے. اب اس میں ہم کچھ آیات بھی اور دیکھ لیتے ہیں جو اسی کانسیپٹ کو مزید سپورٹ کرتی ہیں کہ ہر متنفس یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس میں ایک سورہ منافقون کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے, اور پھر جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے
تو پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا. جب وقت آ گیا نا پھر کوئی مہلت نہیں ملتی, کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا, کوئی دعائیں اس وقت کارگر نہیں ہوتی, کوئی پیر فقیر, کوئی تعویذ, کوئی دم درود کرنا کچھ بھی نفع نہیں دیتا جب اللہ نے وقت کسی کا لکھ دیا. سورہ نساء آیت نمبر 78 میں آتا ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. یعنی اگر تم موت سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو, بھاگ کے دیکھ لو. جہاں تک جا سکتے ہو چلے جاؤ, کوئی ایک قلعے میں چلے جاؤ, انڈر گراؤنڈ جا کے بیٹھ جاؤ. اگر موت لکھی ہے ہر صورت آ کے رہے گی, اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں, تھوڑا سا اس آیت کو اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں کیوں موت کا ایک دم سے ذکر کیا نا. ابھی تو پیچھے ہجرت کا ذکر کیا جا رہا تھا, دونوں کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے بات کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد ہے کہ تم ہجرت کرو, تم ہجرت نہ کرو. موت کا جب تمہارا وقت لکھا ہوگا نا تو وہ تو آ جائے گی. تو اس وقت تم اگر وطن کی قربانی دے رہے ہو, رشتہ داروں کی قربانی دے رہے ہو, دوست احباب کو چھوڑنا تمہیں مشکل ہو رہا ہے کیونکہ تم وہاں دین پہ عمل نہیں کر سکتے, لیکن کیا ہے تمہاری محبتیں وہاں پہ, تو یاد رکھو موت تو تمہیں کہیں بھی آ جائے گی. پھر تم کیا کرو گے؟ تمہیں وقتی جدائی نہیں برداشت ہو رہی تو دنیا سے ہی چلے جاؤ گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا تمہارا نا. تو مراد کیا ہے, اگر تم اللہ کی اطاعت میں تمہیں موت آ گئی تو یاد رکھو پھر کیا مقام تمہارا ہے, کتنے اخروی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اور اگر تم اللہ کی نافرمانی میں مرتے ہو تو یاد رکھو کہ مر کے تو لوٹ کے اللہ کو ہی شکل دکھانی ہے, کس منہ سے دکھاؤ گے, کون سا چہرہ اللہ کے سامنے لاؤ گے. تو مراد یہی ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ دعا بھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, قرآن میں بھی جو آتی ہے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. بات کیسی ہے, ہم ہیں ہی اللہ کے, ہم اپنے نہیں ہیں. ہمارا اپنا کوئی تعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے, یہ جو ہم بڑے فخر سے بولتے ہیں نا مسز اپنا لگاتے ہیں, تو ہم اپنے ہمارے ہسبینڈ ہمیں پوزیس تھوڑی کرتے ہیں, اللہ کرتا ہے نا ہماری ہر چیز. ہم کہتے ہیں میرا بچہ, کہتے ہیں نا میرا بچہ, اللہ تو جب چاہے جس کو بھی لے لے, ہے نا یہ بات. تو اس سے یہ اندازہ لگائیں ہم سب بھی اللہ کے ہیں, ہماری اولادیں بھی اللہ کی, ہمارے والدین بھی, ہمارے شوہر سب ہی اللہ کے ہیں, اور سب کو لوٹ کے بھی اللہ کو جانا ہے. ہم سب ایک لائن میں, ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, حقیقت آپ دیکھیں نا کبھی تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, حقیقت میں ہمیں مطلب اس کا ادراک نہیں, لیکن بات کیا ہے ہم سب ایک لائن میں. لیکن اس وقت کیا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ فرسٹ کس کی باری. سوچے نا اصل میں اللہ کی بڑی نعمت ہے. اگر یہاں پہ کسی کو پتا ہو میں جا رہی ہوں, وہ سب میں پرومیننٹ نظر آئے گی نا, اس کے چہرے پہ جو ہوائیاں ہوں گی اور جو فکر ہوگی اور جو حال اس کا ہوگا, تو ظاہر ہے وہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اس سے زیادہ فرمانبردار اللہ کا کون ہوگا نا. تو وہ تو جو آزمائش کا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ فوت ہو جائے گا نا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا. جی جس طرح 56 آیت میں ہم نے ہجرت کو بہت خاص اس کے بیگم میں دیکھا, اسی طرح سے موت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ موت جو ہے وہ صرف ہمارے نفس کی یا ہمارے جسم کی نہیں ہے, بلکہ ہمارے رشتوں کی, ہمارے عہدوں کی, ہر آسائش کی, جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. بہت اچھا, بہت ویری گڈ پوائنٹ کہ صحیح کہہ رہی ہیں یہ کہ موت جو ہے نا وہ صرف ہمارے ایک وجود کی نہیں ہوتی نا. کوئی بہت بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے تو اس کی بھی سمجھیے کہ وہ ختم ہو گئی نا, وہ پوسٹ ختم موت کے ساتھ ہی. وہ جو بڑی وہ آگے پیچھے لوگ پھر رہے تھے, سب کر رہے تھے, وہ ختم ہو گیا. باقی ہر چیز انسان کی اینڈ ہو جاتی ہے دنیا میں, چاہے کتنا بھی اس کا نام ہو. جسم تو جاتا ہی ہے, ساتھ میں اور بھی بڑی چیزیں چلی جاتی ہیں. تو اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز, ایک پوائنٹ ہم اپنے سامنے اس کو رکھتے ہیں کہ دیکھیے اگر انسان یہ کہنا کہ چلو میں دنیا میں جی لوں, انجوائے کروں, جس کہتے ہیں نا کہ یو اونلی ینگ ونس یو اونلی لیو ونس, تو کیا ہے کہ چلو بھائی میں دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے آیا ہوں اور بھائی کچھ تو میں انجوائے کروں نا, پھر ٹھیک ہے 60-70 سال کے بعد کر لیں گے جو کرنا ہوگا اللہ نے جیسا کہا. تو یاد رکھیں کہ دنیا کے لیے اگر ہم جئیں گے نا, یعنی دنیا کے لیے اپنے آپ کو لگائیں گے, حب دنیا کی میں بات کر رہی ہوں, تو کتنی زندگی پالیں گے نا. 40 سال سے لے کر بھی تو 80 سال, ٹھیک ہے نا, کتنے ہوئے 80 سال. تو کیلکولیشن انسان کرے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کتنا جی لے گا. جو ہم کہہ رہے ہیں نا لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے, کتنی زندگی ہے تمہاری, کچھ بھی نہیں ہے. کمپیئر اگر وہاں کی ابدی زندگی سے کرو تو کتنا بیوقوفی کا سودا ہے کہ انسان چند ٹکے کے سالوں کے لیے, صرف سال نہیں ہے ٹکے کے سال ہیں, کوئی ویلیو ان کی نہیں, ان کے لیے سودا کر رہا ہے.
تو بات یہی ہے کہ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا کے لیے جیتے ہیں، ان کو تو موت بہت ہی تلخ حقیقت لگتی ہے، وہ تو نفرت کرتے ہیں موت سے، جسے کہتے ہیں نا. اور مومن تو اس کو موت کا خیال آتا ہے نا تو وہ مسکراتا ہے. یہ بعض علماء کے لیے آتا ہے، بعض بزرگوں کے لیے، کہ جب وہ اپنی موت کو یاد کرتے تھے تو وہ مسکرانے لگتے تھے. تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ شاید یہ کوئی نعمت ملنے پہ مسکرا رہے ہیں، یا کوئی کچھ ان کو مل رہا ہے نا، سم تھنگ، مطلب دے آر گیٹنگ، یا کچھ ایسی چیزیں، مسکرا کیوں رہے ہیں. تو ان سے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے اللہ سے ملنے کے خیال سے، اپنے محبوب سے ملنے کے خیال سے جو ہے ہم مسکرا رہے ہیں. ان کو جانے کا غم نہیں ہوتا، ان کے لیے تو دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے نا. تو بات یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جو معاملہ اس کا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کے بارے میں کیا کہا کہ مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے، اسے بیہقی نے روایت کیا. لیکن کس کے لیے؟ مومن کے لیے، کیونکہ وہ تو اس دن اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے تڑپتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میری پوری زندگی میں نے اللہ کے لیے کھپائی، اللہ کے لیے لگائی، اللہ کے لیے سیکریفائسز دیں، قربانیاں دیں، تو آج تو اللہ سے انعام لینے کا وقت ہے، اللہ کی محبت میں اس سے ملنے کا، اس کی دیدار کا وقت ہے، ملنے کا وقت ہے نا. تو وہ تو کھپ ہی رہا ہے اس دن کے لیے، وہ تو اس نے زندگی لگا دی ہے، تو وہ تو خوش ہوگا نا. اور پھر یہ کہ بہرحال ایک مومن جب نیک اعمال کر کے جاتا ہے تو کچھ تو آئیڈیا اس کو ہوتا ہی ہے نا. چلے امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، لیکن ایک دل میں بڑا چین اور سکون ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو کچھ ٹھیک ہی معاملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی حتمی طور پہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک دل کا اطمینان اس کو کچھ تھوڑا بہت تو سگنل دے ہی دیتا ہے نا. تو بڑا مختلف سوچ ہوتی ہے دنیا پرست انسان کی، اور جو محض آخرت کے لیے زندگی گزارتا ہے اور جو محض دنیا کے لیے زندگی گزارتا ہے، دونوں کی سوچ میں بڑا واسٹ ڈفرنس ہوتا ہے. دوسری بات، ایک حدیث یہ ہجرت کے حوالے سے رہ گئی تھی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کی اللہ نے ممانعت فرمائی ہے. اسے مسلم نے روایت کی. اب بات سمجھ آئی آپ کو کہ ہجرت کی ایک اور ٹائپ بھی ہے. ہر اس کام کو چھوڑ دے، ہر اس چیز سے ہجرت کر لے. ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جگہ چھوڑ دینا نا. تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ نے فوربڈن کی ہیں. ایزی سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں شرع میں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 58. جی، صرف اور صرف معاشی خوشحالی کے لیے دارالکفر میں ہجرت کرنا پسند ہے. معاشی خوشحالی کے لیے پسندیدہ کا تو ورڈ ہی نہیں ہے، مجبوری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ علماء سے پوچھیں تو ان کے بہت ایکسٹریم ویوز ہیں، تو وہ میں نہیں دینا چاہ رہی ہوں. ان کے تو ایکسٹریم ویوز ہیں جو اگر آپ بڑے بڑے سعودیہ کے علماء سے پوچھیں اور بڑے بڑے عالموں سے پوچھیں، ایون یہ ڈاکٹر بلال فلپس، ان سے تو خود، یعنی ہماری خود جو گئی تھی یہاں سے ہماری انچارجز، ان کا لیکچر انہوں نے اٹینڈ کیا تھا، تو ان سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارے بچے باہر پڑھ رہے ہیں یا ہمارے وہاں پہ جابس کر رہے ہیں، تو انہوں نے تو نفی کی تھی اس کی، بالکل اسی آیت کی روح سے. ٹھیک ہے. تو جو ایک دو طرح کے ویوز ہیں علماء کے، جو آپ کو، یعنی میں آج کے دور کے بھی علماء بتا رہی ہوں، اور جو بڑے بڑے مفتی حضرات ہیں سعودی عرب کے، وہ بھی اس طرح کے فتویٰ دیتے ہیں کہ دارالکفر میں وہ کہتے ہیں کوئی گنجائش نہیں رہنے کی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ دارالکفر ہی کہلائے گا. اگر آپ پوچھیں نا کہ امریکہ، جرمنی، یہ سب کیا ہے؟ یہ دارالکفر ہے. اچھا، اگر ہم کہیں سعودیہ، یہ سیریا، شام، ہمارا ملک ایران، یہ سارے، اگر آپ پوچھیں کیا ہے؟ یہ دارالسلام ہے. ٹھیک ہے. دارالاسلام ہے. اچھا، اب آپ کہیں کہ کیسے؟ ہمارے تو یہاں عمل تو کچھ بھی نہیں ہے. نام کا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام کا ہے نا، مگر ہے. ٹھیک ہے. آج کے دور میں آپ کہیں گی ہم الحمدللہ دارالاسلام میں ہی رہ رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. یہ علماء کا اس کے اوپر ہے، جو یعنی آپ سمجھیے براڈ مائنڈیڈ علماء ہے نا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ادھر سے بہت بہتر ہے یہ جگہ. تو یہ تو پسندیدہ تو بالکل نہیں سمجھتے فروغ. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اپنے رزق کے لیے اور اپنی آمدنی کے لیے اور ایک اچھے فیوچر کے لیے وہاں رہ رہا ہے، تو علماء نے یہ کہا ہے کہ پھر اس شرط کے ساتھ تو وہ بالکل رہ سکتا ہے. یہ تو بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ دین کا پیغام آگے پہنچائے، تب تو اس کا رہنا اٹس ورتھ اٹ. پھر تو وہ ضرور جائے، بل ضرور جائے کہ وہاں جا کے وہ کام بھی کر رہا ہے اور انہی لوگوں میں دین کی دعوت پہنچا رہا ہے. چاہے وہ اسلامک سینٹر جا کے 4 کتابیں بانٹ آتا ہے، پھر بھی اس نے کام کر دیا اپنا. تو اس طرح سے جائز ہو جاتا ہے. تو پھر اگر کسی کے ہیں نا رشتے دار، تو ان کو اس لائن پہ لگا دے تاکہ ان کا وہاں رہنا جو ورتھ ہو جائے. کہ ان سے کہہ دیں آپ کچھ نہیں، آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے، آپ چند بکلیٹ لے کے اسلامک سینٹر میں رکھائیں،
کوئی چیزیں آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیں, کوئی واٹس ایپ کے تھرو اپنے جو گورے آپ کے دوست ہیں ان تک کوئی قرآن کی بات پہنچا دیں, تو انشاءاللہ پھر کوئی مذائقہ اس میں نہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 58. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جنت کے آیات ہیں, آگے بھی ہے وہ ان کی کچھ کوالٹیز کا ذکر ہے, مگر وہ ہم پھر بعد میں اس کی تفسیر دیکھیں گے. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے بیسکلی کہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا. اور بات یہی ہے یہاں پر کہ جو ذکر جن کا کیا جا رہا ہے, اگر ہم پیچھے سے چلیں تو انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کر لی, اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا مگر ہجرت کر لی. اب ہجرت میں دونوں چیزیں آ گئی. آپ نے اپنے پرانے شوق بھی, پرانے پاس ٹائمز چھوڑ دیے اللہ کی رضا کے لیے. کسی کو موویز بہت پسند ہوتی ہیں, کسی کو میوزک بہت اچھا لگتا ہے, کوئی بہت ہی لف بیکار کے کاموں میں کچھ اپنا ٹائم لگا رہا ہوتا ہے. تو سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے اگر اس نے ہجرت گناہوں سے بھی کر لی تو ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے جو یہاں جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو پتہ کیا چل رہا ہے اس آیت سے کہ اہل جنت کے جو محل ہیں وہ بڑی بلندی پہ ہوں گے. ایک پہلی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جنت کے تصور کے ساتھ بلندی کا ہے تصور, جسے ہم غرفہ کہتے ہیں, بڑی بلڈنگز. دوسرے نہروں کا جو ذکر ہے تو اس کے بارے میں ہمیں احادیث سے ڈیٹیل ملتی ہے کہ نہریں جو ہیں پانی کی بھی ہوں گی جنت میں, شراب کی بھی ہوں گی, شہد کی بھی ہوں گی, دودھ کی بھی ہوں گی. اب آپ جب شراب کا ہمارے ایک دم ذہن آتا ہے نا تو کیونکہ ہم نفرت اتنی اس دنیا میں ظاہر جو مومن ہے وہ تو شراب سے نفرت کرتا ہے, تو ذہن میں آتا ہے کہ شراب ایسی ہوگی, ایسی نہیں ہوگی. وہ انسان کے حواس کو خراب کرنے والی شراب نہیں ہوگی. نام ضرور اس کا شراب ہوگا لیکن اس کے جو تاثیر ہے وہ دنیاوی شراب کی طرح نہیں ہوگی, جس میں کہ انسان کی جو بیسک انسٹنکٹ ہیں, جو شرم ہے, حیا ہے, اس خوف ہے, وہ سب کو دبا دیتی ہے دنیاوی جو شراب ہے, اور انسان بے غیرتی اور بے حیائی کی طرف لگ جاتا ہے. تو یہ دوسری شراب ہوگی, دوسری طرح کی. اور اس کے علاوہ ایک اور ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جس طرف وہ اپنے ان کا نہروں کا رخ کرنا چاہیں گے ادھر موڑ لیں گے. یعنی اب یہ آپ ظاہر متشابہات ہے, کوئی بتا نہیں سکتا اس کو کہ کیا مراد ہے, لیکن ایسی ہے کہ جیسے ان کے اہل ایمان کے محلوں کے آگے نہریں بہ رہی ہوں گی نا, تو اب انہوں نے جیسے تھوڑی دور سے ان کو نظر آ رہا ہے کہ دودھ کی نہر ہے اور ہماری ابھی پانی کی ہے, تو انہوں نے وہاں سے اس کو یوں کیا تو وہ نہر ادھر سے دودھ کی نہر آ جائے گی. یہاں سے ہاتھ کیا, یہ والی جو ہے شراب کی نہر آ جائے تو وہ یوں ہاتھ کیا, وہ ساری نہر ان کی طرف آ جائے گی. یعنی ایسا ہر نعمتوں کا جو ہے نا, ایسا ایک ہر طرف جو ہے نا وہ منظر ہوگا جو اتنی آسانی سے ان کو مل سکیں گے. اور پھر جو سب سے بڑی بات ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ زوال کا خوف خطرہ نہیں ہے. جو بھی نعمت ہے وہ ابدی ہے, موت کا کوئی اندیشہ نہیں, موت کی کوئی تکلیف نہیں. پھر یہ کہ جنت جیسی جگہ سے نکالے جانے کا ڈر نہیں ہے, ابدی جگہ. یہ نہیں ہے کہ پھر ایک انسیکیورٹی, پھر یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں اب کیا کر دیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اب تو وہ سب آزمائش ختم ہو گئی نا, اب تو اللہ راضی راضی ہے. جنت پہ تو جائیں گے ہی وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ حتمی طور پہ راضی ہے. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیے, آیت دیکھیے اور ذرا مجھے یہ بتائیے یہ اجر کن کے لیے ہے. اچھا ایک منٹ, کس نے کہا نیک لوگوں کے لیے؟ ہاں اچھا, اور سیکنڈ مومن, اور اچھا ٹھیک صحیح, اور ٹھیک, اور یہ جو بول رہی ہیں نا روبینہ, یہ جواب درست ہے. صرف آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا اس سے پہلے عمل ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹائٹلز ہیں, یہ جو ہم دے رہے ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں مومن اور یہ تو ایک تو پہلی بات ہمیں تو نہیں پتا نا, کچھ لوگ مومن لگ رہے ہوتے ہیں, اللہ جانے کون ہوتے ہیں, ٹائٹلز ہے نا. میں ایک بات کہہ رہی ہوں, ویسے تو ہم ظاہر بھروسہ کرتے ہیں, اصل جو بات ہے نا وہ کیا ہے, یہ نیچے آپ یہ دیکھ لیجئے جو بات آ رہی ہے اجر العاملین. عمل صالح کی بھی بات ابھی نہیں ہو رہی. ظاہر ہے عمل صالح ہی وہ نیک آدمی کرے گا, عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے, ٹھیک ہے. عمل, جنت کس سے ملے گی؟ عمل کرنے سے. تو پتہ کیا چلا ہے کہ نعرے لگانے سے, دعوے کرنے سے, دل میں خواہشیں کرنے سے, حسرتیں کرنے سے, اور ارادہ کرنے سے. کل سے میں ارادہ کرتی ہوں کہ میں قرآن کا یہ کورس مکمل کروں.
اگلے ہفتے سے میرا ارادہ ہے کہ میں سر کو ڈھکنا شروع کروں گی. محض ارادہ، محض خواہش، محض دعویٰ، محض حسرت، ہر وقت حسرت. کاش میرے دل میں بڑی حسرت ہے میں جنت میں چلی جاؤں. تو حسرت بہت ہے، کام کچھ نہیں کر رہے ہیں، عمل کچھ نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ اتنے بڑے مقامات انشاءاللہ آپ کل مزید احادیث سے اس کو دیکھیں گے، جنت میں کیا کیا انسان کو نعمتیں ملیں گی صرف اور صرف عمل کرنے والوں کے لیے. اور عمل میں آف کورس عمل صالحات ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ جتنے کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.